پنجاب پولیس 5 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پہنچی۔ یہ ان کی بلٹ پروف بیڈ روم تک آئی، خان کو گرفتار کیا اور ایس ایس پی کی نگرانی میں انہیں ایئرپورٹ بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب کے بیڈ روم کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ تلاشی کی ذمہ داری ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپی گئی۔ ڈی ایس پی ریس کورس، 2 ایس ایچ اوز اور 10 لیڈی کانسٹیبلز ان کے ساتھ تھی۔ بشرا بی بی اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ خان صاحب کے بیڈ روم کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ سٹنگ ایریا ہے جس میں بڑے سائز کا صوفہ اور ایک ٹریڈ مل رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں بیڈ، سائڈ ٹیبلز اور کنسول ہے۔ بشرا بی بی نے پولیس ٹیم کو دیکھ کر کہا، آپ لوگ پولیس ہے اور پولیس کو صرف پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ میں خود بتا دیتی ہوں، ہماری رقم سامنے الماری میں پڑی ہے، آپ بے شک وہ لے لیں۔ ڈی آئی جی نے ہنس کر جواب دیا، میڈم پیسوں کی ضرورت ہم سے زیادہ آپ کو ہوتی ہے، آپ ہمیں حکم کریں ہم آپ کی کتنی مالی مدد کریں۔ بشرا بی بی خاموش ہو گئی۔ وہ اس وقت بااعتماد تھی۔ پولیس کو وہ اعصابی لحاظ سے خان صاحب سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور کمانڈنگ محسوس ہوئی۔ بشرا بی بی کی نشاندہی پر الماری سے رقم نکالی گئی۔ یہ 11 لاکھ اور چند ہزار روپے تھی۔ نوٹ گن کر بی بی کے حوالے کر دیے گئے اور ان سے ریسیونگ لے لی گئی۔ ڈی آئی جی کو صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر چاندی کا ایک پیالہ دکھائی دیا۔ عمران کشور اس کی طرف بڑھے تو بی بی نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا، تم باوضو نہیں ہو، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمران کشور نے ہنس کر کہا، بی بی آپ کو کیا پتا میں باوضو ہوں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیالہ اٹھا لیا۔ پیالے میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی، اسے کھولا گیا تو اس میں سیاہ سخت راکھ نکلی۔ یہ ہڈیوں کی راکھ تھی اور اس کے ساتھ ایک تعویذ رکھا تھا۔ پیالے میں حروف مقطعات کی ایک لوح اور چھوٹی سی تسبیح بھی تھی۔ پولیس نے تصویریں کھینچ کر یہ اشیاء واپس رکھ دی۔ پولیس کو بعد ازاں بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک سیٹلائٹ فون اور سبز رنگ کی ایک ڈائری ملی۔ پولیس کو کمرے سے 2 آئی فون بھی ملے، ایک فون خان صاحب کا تھا اور دوسرا بشرا بی بی کا۔ تصدیق کے بعد یہ تینوں فون تحویل میں لے لیے گئے اور فورانسک لیب بھجوا دیے گئے۔ پولیس نے بی بی سے پوچھا، کمرے کی بلٹ پروفنگ پر 10-15 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، کمرے کی کھڑکیاں تک بلٹ پروف تھی، یہ رقم کہاں سے آئی؟ بی بی کا جواب تھا، میں نہیں جانتی، یہ خان صاحب نے کرائی تھی۔ کمرے سے چیک بکس اور گولیوں کے خول بھی ملے، یہ خول غالباً ڈیکوریشن پیس تھے۔ خان صاحب کے بیڈ روم سے ملنے والی ڈائری منزل مقصود تک پہنچی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ وہی سبز رنگ کی ڈائری ہے جو اکثر خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد خان صاحب یہی ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے۔ ڈائری کے طرز تحریر کا خان صاحب کی ہینڈ رائٹنگ سے موازنہ کیا گیا تو دونوں میں فرق تھا، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ ڈائری اگر عمران خان کی ہے تو پھر اس میں تحریر کس کی ہے؟ اس سوال کا جواب چند منٹوں میں مل گیا۔ ڈائری اور بشرا بی بی کی ہینڈ رائٹنگ میچ کر گئی۔ ڈائری کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا۔ پتہ چلا بشرا بی بی نے روزانہ عمران خان کے لیے ڈائری میں ہدایات لکھتی تھی اور خان صاحب ڈائری کے مطابق ان پر عمل کرتے تھے۔ اب سوال یہ تھا، ہدایات کس نوعیت کی ہوتی تھی؟ پتہ چلا وزیر اعظم کے جاگنے سے لے کر سونے تک تمام معاملات ڈائری میں لکھے جاتے تھے اور خان صاحب ان پر منوعاً عمل کرتے تھے۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ ڈائری کے آدھے صفحات پھٹے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا یہ صفحے جلدی میں پاڑے گئے ہیں۔ بہرحال ڈائری کا تیسری مرتبہ تجزیہ ہوا، پھٹے ہوئے اوراق جوڑنے کا کام بھی شروع ہو گیا اور یوں انکشافات کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل یہ ڈائری دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس ڈائری میں کیا دیکھا، اس طرف سے آنے سے پہلے آپ کو خان صاحب اور بشرا بی بی کے تعلقات کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ عمران خان اپنی بیگم بشرا بی بی کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں اور یہ اس کا سرعام اعتراف بھی کرتے ہیں۔ خان صاحب کے مطابق یہ مذہبی اور روحانی شخصیت ہے، جبکہ جہانگیر ترین انہیں جادوگرنی کہا کرتے تھے۔ خان صاحب کا بی بی پر مکمل اعتقاد ہے۔ مجھے چند دن پہلے علیم خان نے بتایا کہ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کو حکم دے رکھا تھا، آپ نے مغرب سے پہلے ہر صورت گھر واپس آنا ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم شام 5 بجے بنی گالہ میں ہوتے تھے۔ بی بی نے انہیں لندن جانے سے بھی روک دیا تھا، لہٰذا یہ 3.5 سال لندن نہیں گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے ان کے ایک دورے کا اہتمام کیا تھا۔ امریکی صدر بھی وہاں آ رہے تھے اور ان کی وہاں ان سے ملاقات طے تھی،
لیکن خان صاحب نے دورے سے ایک دن پہلے جانے سے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے، اور اس انکار کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ دونوں سے سفارتی تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ بشریٰ بی بی کے حکم پر خان صاحب نے بابا فرید کی چوکھٹ پر ماتھا بھی ٹیکا تھا اور یہ مدینہ بھی ننگے پاؤں اترے تھے۔ جنرل باجوہ نے ایک دن ان سے کہا، وزیر اعظم آپ ضعیف الاعتقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ وزیر اعظم کا جواب تھا، جنرل صاحب میری بیوی ریڈ لائن ہے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، سر ہر عزت دار شخص کی بیوی اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے لیکن یہ اس کی مرشد اور عقیدہ نہیں ہوتی، آپ ریڈ لائن میں تک چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کا جواب تھا، بشریٰ بی بی 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے اور انہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ میری 6 ماہ قبل بشریٰ بی بی اور خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے گفتگو ہوئی۔ میں نے خان کی اندھی عقیدت کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب تھا، بشریٰ بی بی نے 2016 میں عمران خان سے کہا آپ 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا جب تک فیض حمید DGISI رہیں گے اس وقت تک حکومت محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھ لیں جس دن جنرل فیض حمید کا تبادلہ ہوا حکومت اس دن گرنا شروع ہو گئی۔ بشریٰ بی بی نے کہا عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہے تو پنجاب اور وفاق آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم نے جس دن عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا اس دن پنجاب اور وفاق دونوں خان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ جیسے تیسے مارچ گزار جائیں، اپریل میں آپ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہوں گے۔ آپ اپریل کے بعد عمران خان کی شہرت کا لیول دیکھ لیں۔ بشریٰ بی بی نے بتایا حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ 9 اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا تھا عدلیہ آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوگی۔ آپ آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں، اور بی بی نے کہا تھا آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں۔ جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہے تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کرے؟ میں یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا، اس میں حمید بھی تھا۔ خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ پوری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری کا رنگ سبز ہے اور یہ 2020 کی ہے۔ یہ ایک برادر اسلامی ملک نے تحفے میں دی تھی۔ اس پر ملک کا لوگو بھی چھپا ہے اور اندر عمائدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں۔ ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی ہوئی تھی۔ 31 دسمبر سے 12 جولائی تک صفحات پٹے ہوئے تھے، تاہم ان کی باقیات موجود تھی۔ ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی، شاید اس لیے صفحات کو مکمل طور پر اکاڑا نہ جا سکا۔